اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ہمارا مین ٹاپک 4 اور 5 ہوں گے، ہم آپ کو اس تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلا ہم ٹاپک ہوگا قاضی نواز شریف کی درخواست تو نہیں بھولے، ایک ملک میں 2 قانون، اور صنم جاوید کے بارے میں انفارمیشن دیں گے، PTI کیا کر رہی ہے، اور الیکشن کمیشن کے بارے میں بتائیں گے جو ہم نے کل ویلاگ بھی کیا تھا کہ الیکشن کمیشن PTI کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے اجلاس کیا تھا، لیکن آج پھر ہوگا۔ اس پر کیا ہوگا؟ پھر جو جج نئے 4 لگائے جا رہے ہیں اس پر آج جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا، اس پر کیا آتا ہے اس پر ہم بحث کریں گے، اور انفارمیشن آپ کو انٹرنیشنل اور پاکستان کی مقامی حالات کے بارے میں انفارمیشن دیں گے۔ سب سے پہلے کہ قاضی فیاض عیسی نے آج نمبر الرٹ ہو گئے تھے، اور خبر یہ ہے کہ PTI کے جو مخصوص نشستیں ہیں ان کے درخواست پر نمبر الرٹ کر دے گے اور جلد مقرر ہونے کا امکان۔ سب سے پہلے یہ اہم سوال تھا قاضی صاحب سے کہ پاکستان میں PTI نے درخواستیں دی لیکن آپ نے ابھی تک نمبر نہیں لگایا۔ 3-4 ماہ سے ہو گئے اور 5-6 ماہ ہو گئے، لیکن آپ نے نمبر نہیں لگائے، اور نواز شریف کی درخواست ابھی راستے میں تھی۔ آپ اتنے مطالبے ہو چکے تھے کہ درخواست سپریم کورٹ پہنچنے سے پہلے آپ نے نمبر بھی الرٹ کر دیا اور اسے جلد مقرر کرنے کے لیے کمیٹی کا اجلاس بھی بلا لیا، لیکن کمیٹی کے ممبران نے جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس قاضی فیاض عیسی اور جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی فیاض عیسی نے حمایت کر دی۔ میں تو سوچنے والا ہوں اس نے حمایت کر دی اور کہا کہ جلد سماعت مقرر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر کل سوار والے دن اس کیس کی سماعت ہو، اور اتنے مطالبے ہو چکے ہیں، اور PTI نے جو درخواستیں دی ہیں انہیں قاضی فیاض عیسی کہتے ہیں یہ تو کافروں کی درخواستیں ہیں، ایسے کہتے ہیں قاضی فیاض عیسی PTI والی درخواست، یہ کہتے ہیں یہ درخواستیں میری عدالت میں آگ کیسے گئیں، درخواستوں کو آگ میں جلانے کا حکم دے دیا ہے، اور کہا کہ ان درخواستوں کو جلا دیں۔ نواز شریف کی جب درخواست آتی ہے تو کہتا ہے کہ سب جج کھڑے ہو جائیں اور اسے احترام کے ساتھ اور سلوٹ ماریں اور 21 توپوں کی سلامی دیں کہ میرے قید کی درخواست آئی ہے۔ پاکستانی قوم سوال کرتی قاضی فیاض عیسی صاحب آپ تو کہتے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں، چلو اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، PTI نے درخواستیں دی ہیں۔ یہ میں بات کروں جب مخصوص نشستوں کیس کا فیصلہ چل رہا وہاں انکشاف ہوا تھا کہ حامد خان نے مجھے نہیں بتایا، لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کو اس مخصوص نشستوں کے فیصلے سماعت کے دوران تو پتہ چل گیا، لیکن ابھی تک درخواستوں پر نمبر الرٹ اور مقرر کیوں نہیں ہوئیں؟ اگر مقرر کر دینا آپ دسمبر میں، جنوری میں، 2027 میں یا 22 میں مقرر تو کر دینا، پاکستانی قوم کو کچھ تو پتہ تو چلے بھئی آپ درخواستیں مقرر کریں، لیکن نواز شریف کی درخواست آپ نے فوری طور پر مقرر کر دی کرنے کی کمیٹی کا اجلاس، لیکن کمیٹی کے ممبر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کی مخالفت کی وجہ سے قاضی فیاض کو وہاں عبرت ناک شکست ہوئی، اور درخواست اس وقت تک نہیں جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں ہے۔ اب تفصیلی فیصلہ ستمبر میں آئے گا یا اگست میں آئے گا، کیونکہ 1 مہینے چھٹی ہیں، اور ستمبر میں آئے گا، اس کے بعد درخواست مقرر ہوگی اور اس کا فیصلہ اکتوبر یا نومبر میں آئے گا، کیونکہ اس کیس کا فیصلہ اتنا جلد نہیں ہے گا کیونکہ یہ مختصر تفصیل۔ اور ایک بات اور کہ ابھی کیس پر عمل بھی نہیں ہوا ہے، مثال کے طور پر الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دی نہیں، اس پر نظر ثانی کیجیے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، اس پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کریں، ہائی کورٹ کے فیصلہ آتا ہے آپ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ، اب سپریم کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ آ گیا تو آپ کہتے ہیں ہم ثانی اپیل میں جائیں گے۔ یہ کیسے؟ PTI کو چاہیے کہ فوری طور پر اگر آج سیٹیں انہیں لسٹ جمع کرنی اور فوری طور پر سیٹیں نہ ملیں تو فوری طور پر سوار والے دن آپ توہین عدالت کی درخواست دیں اور الیکشن کمیشن اور پر فریقین بنا کر توہین عدالت کی دیں۔ الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے، نون لیگ کی درخواست الیکشن کمیشن کے پاس ابھی لگتی نہیں ہے اور اسے منظور کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ الیکشن کمیشن کل PTI کو مخصوص نشستیں دینے کے لیے اجلاس بلایا، میں نے آپ کو کہا تھا یہ نہیں دے، اس لیے نہیں کیا تھا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کا فیصلہ اب درخواستیں مقرر کرنے۔ سب سے پہلے یہ خبر حسنات ملک نے دی تھی کہ اس کمیٹی کے اجلاس سے مسترد کر دیے، دیکھتے ہیں سوار والے دن تک کیا ہوتا ہے، قاضی فیاض عیسی اپنی ضد منا لیتے ہیں یا نہیں منا لیتے ہیں، اس پر ایک الگ بحث ہے، لیکن سپریم کورٹ کا یہ دو نظریہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ عمران خان نے درخواست دی کہ مجھے نیب الیکشن
کمیشن کے فیصلے سے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے جنوری میں، لیکن اسے آج تک مقرر نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں حیران ہوں، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی 6 مہینے ہو گئے لیکن اسے آج تک جیسے قاضی فیصل نے مقرر نہیں، ابھی تو اس کو 6 دن بھی نہیں ہوئے تو سماعت مقرر ہونے والی پاکستانی قوم حیران و پریشان رہ گئی ہے۔ ابھی تو 6 دن بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کیس کو مقرر کرنے کے لیے قاضی فیصل اطلاع ہو چکے تھے اور قاضی فیصل رو رہے تھے کہ اس کیس کو جلد مقرر کر دیا جائے۔ 6 مہینے اور 6 دن میں فرق دیکھیں کہ ابھی تک مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل بھی نہیں ہوا اور اسے کیس کے لیے جلد مقرر کر دیا گیا۔ مقرر کرنے کی استدعا منظور اور نمبر الرٹ کر دیا، لیکن منصور علی شاہ اور جسٹس منیر بختیار نے درخواست کو رد کر دیا، کہا جب تک تفصیلی فیصلہ نہیں آتا تھے۔ اور دوسرا، پی ٹی آئی کی جب کوئی کیس غلطی سے لگ بھی جائے اسے لمبی تاریخیں دیتے ہیں اور ہم خیال بینچ بنایا جاتا ہے اور اس پر جسٹس امین الدین ملٹری کوڈ والا آپ دیکھ رہے ہیں نظر ثانی انٹر اپیل، لیکن اس پر سپریم کورٹ فیصلہ دے دینا۔ 2 سال ہونے والے ہیں، جو لوگ قید ہیں ان کو انصاف سپریم کورٹ نہیں دے رہی۔ کب فیصلہ آئے گا اس بینچ کا فیصلہ؟ امید ہے، میرے خیال میں جیسے منصور علی شاہ کا ساتھ دینا بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی اور اس کے بعد اب منصور علی شاہ کا دور آنے والا ہے۔ اس کا دور کیسا ہوگا آپ کو بتائیں گے جب جیسے منصور علی شاہ آئے گا۔ اور لاہور ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمیشن کی ملاقات، اس کا اعلامیہ ابھی تک نہیں آیا۔ جب اعلامیہ آئے گا تو اس پر وہ الیکشن ٹریبیونل کے جو کیس ہیں وہ ہیں۔ اس کے بعد بہت سے اہم سوال ہیں۔ قاضی فیصل نے اسے غیر مدت تک ملتوی کر رکھا تھا، اس لیے اس کیس کا کیا آتا ہے یا نہیں آتا اس پر بحث الگ ہوگی۔ اور سب سے پہلے صنم جاوید کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرفتاری غیر قانونی قرار دی اور کوئٹہ پولیس نے گرفتاری کے آرڈر واپس لے لیے اور اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ہمیں صنم جاوید کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آزاد ہے، وہ اپنے صوبے میں جا سکتی۔ میں صنم جاوید سے درخواست کرتا ہوں اپنے صوبے پنجاب میں نہیں جائے، وہاں ایک بیٹھی ہے، وہ آپ لوگوں کو آزاد نہیں ہونے دے گی۔ جو پی ٹی آئی کو جلسہ نہیں کرنے دے رہی وہ کیا آپ کو وہاں کرنے دے گی؟ اور پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی وہاں کمزوریاں دکھا رہی ہے۔ دوسرا، ایک ملک میں 2 قانون، آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ جیسے نیب تحقیقات عمران خان پر ہر کیس بنا کر، لیکن گندم سکینڈل پر خاموش، دبئی لیک پر خاموش، کیونکہ پاکستانی قوم آپ اے پی ایس بجلی کے بل دے رہے ہیں وہ پر خاموش، پاکستان میں جو کام عوام کے لیے وہ خاموش، لیکن نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان کے فائدے کی جو بات ہو نیب وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ اور عمران خان پر 1 روپیہ بھی زمین پر کیوں گرا اس کا حساب دے، آپ نے زمین پر 1 روپیہ کیسے گرنے دیا؟ وہاں آپ اٹھا سکتے تھے۔ نواز شریف نے 1 خراب روپیہ گر گیا، اسے کتنا خیر ہے، بچوں سے ایسی حرکت، بچوں سے ایسی چیزیں گر جاتی ہیں، بچوں سے نہیں پوچھا جاتا، یہ بچے اچھے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں۔ اور دوسرا، میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ اس پر ازخود نوٹس کیوں نہیں لی۔ انہیں فوری طور پر ازخود نوٹس لینا چاہیے کہ یہ صحافی کون ہوتے ہیں، ان صحافیوں کو گرفتار کر کے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا جائے۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بکواس کرتے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگ رہی ہے، یہ تو آئین توڑنے کی باتیں کریں، لیکن پاکستان میں آئین توڑنے کی باتیں کرنے والا جائز ہے۔ اور آئین پر اگر کوئی غلطی سے آئین کے ساتھ یہ ٹکرا جائے، پی ٹی آئی والا آئین کے ساتھ قطر سے گزر بھی جائے تو ان پر توہین عدالت اور آئین جمہوریت خلاف ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن پر ٹاکنگ شو پر سب باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، لیکن ایمرجنسی لگ جانی چاہیے، فلاں لگ جائے۔ اور ایک تو صحافی ہاتھ سے بھی گزر گیا، اس نے کہا کہ میں حیران ہوں، اس پر عدالت کو سخت نوٹس لینا چاہیے اور صحافی کو گرفتار کر کے الٹا لٹکا کے اس کے 5-6 چھتر لگانے چاہیے، اسے الٹا لٹکا کے 10 دن سزا دینی چاہیے۔ کہہ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کو ٹھکانے لگایا جائے گا جب ایمرجنسی لگے گی۔ یہ ججوں کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں اینکر کسی کی سپورٹ میں پاکستان۔ دیکھیں، اگر آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل خدا نہ کرے پیپل پارٹی، نون لیگ، ادر پارٹیوں کے ساتھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں جج ایسے ہوں، کوئی اگر پارٹی کسی پاکستان یا پاکستانی شہری کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے، عدالتیں آزاد ہوں، اسے عدالتیں انصاف دیتی ہیں۔ آج یہ نہ سمجھے اگر آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا نون لیگ سے ہیں تو آج عدالتیں ٹھیک ہے، عدالتیں ہر وقت ٹھیک ہونی اور قانون اور آئین کے مطابق چلنی چاہیے۔ یہ نہ ہو ایک کے ساتھ نرمی دوسرے کے ساتھ سختی، یہ غلط ہے۔ مثال کے طور آپ جاتی ہیں تھانوں میں، مجھے بتائیں کہ نون لیگ والا جب تھانے میں جاتا ہے تو کیا
وہاں آپ کو نون لیگ والا سمجھ کر کے اچھا پیش کیا جاتا ہے. وہی سلوک پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو پیپل پارٹی والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو جے جے ایف والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ایم کیو ایم ایل والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو پارٹی این پہ سب پاکستان کی سیاسی عام ورکروں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو ہم سب پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ تھانے میں ایک درخواست دیں، آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو آپ اس چیز سے زیادہ آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی عقل نہیں ہے. ہاں، عمران خان آپ کو صحت کارڈ دے رہا تھا، کیا عمران خان نے پوچھا تھا کہ آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا کس جماعت سے ہیں؟ لیکن آپ کو پوری کارڈ خیبر پختونخوا میں پورے جب آپ کو صحت کارڈ مل رہا تھا، وہاں اگر آپ کا تعلق جے یو ایف سے، کیا آپ جے یو ایف سے پوچھا گیا آپ کا بیت تعلق مولانا فضل الرحمان کی جماعت سے، اس لیے آپ کو صحت کارڈ نہیں دیا جاتا؟ کیا پنجاب میں پوچھا گیا کہ آپ کا تعلق طریق لبیک والوں سے، آپ کو صحت کارڈ نہیں دیا جائے گا؟ آپ کا تعلق نون لیگ سے، آپ کو نہیں دیا جائے گا؟ آپ کا تعلق پیپل پارٹی سے، آپ کو صحت کارڈ نہیں دیا جائے گا؟ سب کو صحت کارڈ ایک طرف عمران خان نے دیا، اور پاکستانی قوم کو صحت کے کارڈ کی دینے کے لیے عمران خان نے کام کیا تھا. آج بجلی کی جو کو بل آ رہا ہے، میں حیران ہوں. سوشل میڈیا پر نون لیگ ابھی سپورٹ کریں بھائی، اپنے باپ سے جا کر پوچھنا بجلی کا بل کون کیسے پے کرتا ہے. لیکن آپ لوگوں کو تو صرف میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب کے نعرے لگاتے ہیں. اگلے جو ماہ اگست کا جولائی کا جو بل آنا ہے، اور تو میں نے اپنا ایکس پر پوسٹ لکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی قوم جب اگلے ماہ کا بجلی کا بل آئے گا تو سڑکوں پر خون کے آنسو بیٹھ کر روئے گی، کیونکہ 42 روپے یونٹ ہو چکا ہے اور 45 روپے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا. آپ 42 روپے فی یونٹ ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ 100 یونٹ استعمال کریں گے تو آپ کو 41 روپے. جب آپ 200 سے اوپر چلیں گے تو آپ کو کتنا یونٹ ہوتا ہے؟ کم سے کم جو بھی کام ہو، کم سے کم گرمیوں کے مہینوں میں 350 340 یونٹ عام آدمی کا بھی بجلی کا چلتا ہے اور یونٹ استعمال ہوتا ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی کو صرف نقصان ہو رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی والوں کا بجلی کا بل آ رہا ہے؟ نون لیگ والا، این پی والوں کا، جے جو سب پاکستانی قوم کا بل آ رہا ہے. پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، کسی کے بل سب سے زیادہ پنجاب میں آتے ہیں. کیا نون لیگ والے آپ کو نواز شریف جیب سے بل پے کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ عقل سے کام لیں اور اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں. ہاں، آپ کہتے ہیں کہ شیر ایک بار پھر کہنے والوں، آپ کو کیا لگا؟ آپ کو کیسی حکومت لگی؟ آپ میڈیا پر جا کر لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میڈیا کہہ رہا ہے کہ مہنگائی کم ہوگی، جا کر آپ میڈیا کے دفتر سے گھی خریدیں، سبزی خریدیں. جو سبزیوں کو پاڑ لگے 120 روپے 220 روپے کلو. میں حیران ہوں، جو 50 اور 40 روپے کلو تھی وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں. اور ایک رپورٹ جو آئی ہے اس پر آپ رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں نا، جو کہہ رہے کہ اس سال پاکستان کی کپاس کی کاشت کم ہو چکی ہے. آپ لوگوں کو ہم نے بتایا تھا کہ گندم خریدنے کی وجہ سے کسانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا، اور کسانوں نے کاشت کرنے سے کترا رہے ہیں، کیونکہ پانی کے بجلی کے بل، جو ٹویل کے بل، ہم نے ایک تفصیل ولاگ بنایا تھا جس پر بتایا تھا. لوگ کہتے ہیں نہری علاقوں میں تو پانی نہریوں کو، وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نہری علاقوں میں غریب تو زمین وہاں لے بھی نہیں سکتا. مثال کے طور پر اس کا ٹھیکے 1,40,000 روپے ایکڑ ہے، 2 لاکھ روپے ایکڑ ہے. تو پھر غریب 2 لاکھ ایکڑ کہاں؟ اتنا غریب لیتا ہے 5-6 ایکڑ 2 لاکھ روپے کی، مثال کے طور 40 اور 45,000 روپے. لیکن پانی کی قیمت روپینوں کی پہلے عمران خان کے دور میں 1100 روپے تھی، اب بڑھ کر 6,000 اور 7,000، کہیں 5,000 8,000، اور اسے رکنے کا نام بھی نہیں، کیونکہ بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ ساتھ روپینوں کی بجلی مہنگی، اور گندم کی 6,000-7,000 پر اس کی کاشت اور بہت سے خرچہ ہے. لیکن نہیں، ہم نے نواز شریف کو ووٹ دینا، نواز شریف کو لانا ہے. میں حیران ہوں، اللہ ان کو ہدایت جو جنہوں نے تجربہ کیا. آگے سے ملک میں ایسا تجربہ نہ کیجیے جو ملک میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ شکر ہے کہ یہ کرونا کی تجربہ کا ٹیم نہیں تھی، ورنہ ہم بھی آج دنیا فانی سے کوچ کر چکی ہوتے. لیکن پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے حالات آپ کو میڈیا سے، میں کہتا ہوں، میں بھی عمران خان کے دور میں کہتا تھا میڈیا کی رپورٹنگ ہے، لیکن غلط. میں بھی اس وقت کہتا 11% مہنگائی تھی. ہم کہتے ہیں عمران خان کے دور میں کورونا کی وجہ سے انٹرنیشنل مہنگائی تھی، لیکن مہنگائی سبزیوں اور تھی، لیکن کسانوں کے لیے کوئی مہنگائی نہیں تھی. کھاد سستی مل رہی تھی، مثال کے طور پر پانی سستا تھا، زمین کا ٹھیکہ سستا تھا. مثال کے طور پر گھی اور دالوں کی قیمتیں
کہ زیادہ تھیں، لیکن اس وقت ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کو کنٹرول کرنی چاہیے، کنٹرول کرنی چاہیے، کنٹرول کرنی چاہیے وہ اس پر، لیکن اس بار تو زمیندار، کسان، فیکٹری، بجلی کے بلوں، ہر چیز۔ میں حیران عمران خان کے دور سے کم ہمارا زیادہ سے زیادہ بل بجلی کا جو آتا تھا وہ 10 اور 8,000 روپے ہوتا تھا، لیکن اب بجلی کا بل بڑھ کے 25 اور 30,000 ہو چکا ہے۔ آپ بتائیں، آپ کے وسائل نہیں ہیں، آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ پے کرنا پڑتا ہے، آپ کو یہ دینا پڑتا ہے بجلی کے بلوں پر، جیسے آپ لوگوں کو یہ اپنے جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی تنخواہ 25,000 روپے ہے یا 30,000 40,000 روپے، کل اس کا 30,000 روپے بل آ گیا، 25-20 روپے بل آ گیا، اس نے گیس کا بھی دینا ہے، پھر اس نے اپنے مہینے کا خرچہ بھی، اس کو کم سے کم اگر ایک اس خاندان کے 4 یا 5 بندے ہیں، اس کا خرچہ کم سے کم 35 اور 40,000 روپے مہینے کا ہے، وہ بجلی کا بل کرے گا بچوں کی تعلیم کے لیے، اور کیا خوشی غمی کا حصہ ہے، کوئی چیز کھانے کی فیوریٹ جو فروٹ وہ خرید نہیں سکتا، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں کتنا ہو چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں جو ٹیلی ویژنوں پر مہنگائی سستی ہے، آپ بازار میں جا کے دیکھ لیں، جب تک آپ خود خریدتے ہیں ان کو معلوم ہو کہ مہنگائی کس حد تک پہنچ چکی ہے، اور وسائل کی کمی کی ہونے کی وجہ سے زمیندار بے روزگار ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہوگا، مزدوری کرنے والا بے روزگار، سپرے کرنے والا بے روزگار، ٹریکٹر چلانے والا بے روزگار، کتنے بے روزگار ہو چکے ہیں، اور جو کپاس کو چنا جاتا ہے وہ لوگ بے روزگار، کیونکہ کپاس کی چنائی اس بار کام ہوگی اور زیادہ تر کے لوگوں کو مزدوری نہیں ملے گی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن پہنچے۔ میں نے یہ آپ کو بجلی اور معیشت کے بارے میں زمینداروں کے حالات بیان کیے ہیں، جیسے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ انفارمیشن شیئر کر دی ہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کے حالات کب بدلیں گے، جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے، اور بنگلہ دیش کی صورتحال ہم نے جو آپ لوگوں کے ساتھ کل شیئر کی تھی، اور افغانستان کی معیشت کے بارے میں آپ انٹرنیٹ پر یا گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں، آپ ساری دنیا کی معیشت دیکھ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش کب آزاد ہوا تھا، اور افغانستان کی 40 سال جنگ چلنے کے باوجود آج برے صغیر کا سب سے سستا ترین شہر ہے۔ تو پھر ہم سوچیں کہ آج پاکستان کس موڑ پر کھڑا ہے، اور پاکستان کی صورتحال کے پیچھے کون لوگ ہیں، ہمیں انہیں بے نقاب کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت مہنگائی پر خاموش ہے، بجلی کے بلوں پر خاموش ہے، اپوزیشن خاموش ہے، سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، لیکن وہ اس وقت خاموش ہے۔ میں حیران ہوں، پی ٹی آئی کی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے کچھ نہیں ہو رہا، یہ سب خاموش ہیں، کیوں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں؟ اس پر بھی ہم الگ ویلاگ بنائیں گے اور آپ لوگوں کا انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ لوگوں تک مکمل انفارمیشن پہنچے۔ تحریک انصاف جلسہ کیا کر پائے گی، سوار والے دن اس پر پٹیشن پر ہے، اور تحریک کب ہوگی یہ سوار والے دن پتہ چلے گا۔ آج اس کا اجلاس بھی ہے جو جج نئے لگا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کا 3 بجے، اور اس کا کیا ہوگا اس کی اپڈیٹ ہم شام کو یا صبح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ میرا یقین ہے یہ جج تعینات ہو کہ جو ججوں نے معذرت کر لی، کیا وہ ججوں کو تعینات کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا، یہ اس قبل وقت ہے۔ اور میں اس پر ایک الگ نقطہ بحث کرتا ہوں کہ آپ لوگ اب سوچیں گے کہ جو ججوں کو لگایا جائے، ابھی وہ ریٹائر ہوئے، کیا انہیں 3 سال 1 سال 2 سال کیا انہیں پینشن بھی دی جائے گی؟ مثال کے طور پر ایک جج کی تنخواہ 50 لاکھ ہے، ابھی وہ ریٹائر ہوئے، کم سے کم وہ 1 ارب پینشن یا لے کر گئے ہوں گے، اس کے بعد انہیں اب دوبارہ جج لگا جب وہ اب ریٹائر ہوں گے، کیا پھر انہیں 1 ارب روپے دیا جائے گا؟ بھائی پاکستان وہ ہے نا، کہاوت ہے، سرائکی میں کہاوت ہے کہ انا ریوڑیاں ونڈے اپنے آپ نو۔ پاکستان آگے غریب ملک قرض ہے، بجلی پر ٹیکس نہیں ہے، لیکن جج لگائے، جج 17 سپریم کورٹ کے فول ہیں، آپ سپریم کورٹ کے ججوں کی چھٹیاں ملتوی کر دیں اور کیس سنیں۔ قاضی صاحب آپ تو کیس سنتے نہیں، آپ پی ٹی آئی کے کیس میں آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر کیسوں کی سماعت مقرر کر دینی، ایک جج 17 جج بیٹھے اور روزانہ کی بنیاد پر سنیں، کم سے کم 1 مہینے میں 10,000 اور 20,000 کیس کام ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قتل کا کیس ہے، مثال کے طور پر قتل کا کیس سپریم کورٹ میں اسے 1 جج 2 جج سن سکتے ہیں، اسے فوری طور پر بتا سکتے ہیں، اس کے بعد انٹراپیل بھی جلد مقرر کر سکتے ہیں، آپ سننا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ جو چوری جو کٹے کے کیس انہیں سب کو اکٹھا کر دیں، اور کم از کم جو چوری کے کیس ہیں ان کے لوگوں کو جو ضمانتیں ہیں، جو قتل کی ہیں ان کی درخواستیں ان پینڈنگ ہیں، آپ انہیں فوراً مقرر کریں یا ملتوی کر دیں۔ ان کو قتل والی کے جج 3 وکھرے بٹھا دیں، جو قتل کے کیس ہیں چوری کے جج ہیں ان پر وکھرا بٹھا لیں، جو شادی معاملہ جو زمین کی جائیدادوں کا معاملہ اس پر 2 جج بکرے بٹھا دیں، جو سیاسی کیس ان پر 5-6 کیس
جج وکرے بٹھا دیں اور ان کو کیسوں کو جلد سننا چاہتا ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے۔ سپریم کورٹ چاہتے تو ایک گھنٹے میں 5 10 کیس سن سکتے ہیں، لیکن جج نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، آپ ایسے کیسوں کو گھر لے جائیں جو ایک جج ہو، آپ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ سے 6 جج لیں اور وہ جج صرف فوجداری، مثال طور قتل کے کیس سنیں، دیگر کیس سنیں، انہیں کوئی سیاسی کیس، انہیں لا جسٹری کا نام دے دیں، وہ صرف سپریم کورٹ میں 6 جج ہائی کورٹوں سے لائیں، وہ قتل کا کیس سنیں، مثال کے طور پر وہ چوری کا کیس سنیں، وہ ڈکیتی کا، کوئی نکاح جو کا معاملہ ہے، جو زمینوں کا معاملہ ہے، وہ کیس سنیں۔ لیکن اگر آپ کو سیاسی مقصد کے لیے آئیں گے تو پھر آپ اس ٹینشن جو کیس نہیں ہوگا۔ میں تو درخواست کرتا ہوں کہ ایسے کیس سپریم کورٹ میں جلد سننے چاہیے، جو غریب لوگ زمینوں کے معاملات ہیں ان کیسوں کا فیصلہ بھی جلد ہونا چاہیے، جو چوری کیس ہیں، جو بے گناہ ہیں، جو ایسے سپریم کورٹ میں فیصلہ ہیں جن کی سزا 5 دن ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں کیس مقرر نہ ہونے کی وجہ سے 20 سال قید کریں اور فوت ہو جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ اس پر نوٹس نہیں لیتی۔ آپ سرائکی میں جب چڑیاں کھیت کیا پچتا ہے کسان، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو ان کیسوں کو فوری طور پر مقرر کر کے سننے چاہیے۔ 60,000 کیس، جب 60,000 کیس کیسے، مثال کے طور پر آپ 1,000 کیس سنیں مہینے میں، اس کا مطلب ہے 3 سالوں میں آپ کیس کو فارغ کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک جج دن میں 5 کیس سن سکتے اور 5 کیسوں کے فیصلے 10، ایک مہینے میں کم از کم 5,000 کے کیس کا فیصلہ مختلف۔ کوئی ایسے کیس بھی ہیں جو بے فضلوں نے مسترد کر دیں اور درخواستیں منظور کر لیں، ضمانتیں والی درخواستیں فوری طور پر منظور کر لیں، اور قتل والے جو چوری والے ان کو فوری طور پر، قتل والے جو آپ تو دیکھیں کہ آپ مجرم ہیں یا نہیں، ان کو بھی فیصلہ جلد کر دیں۔ اس کے بعد جو چوری والے ان سب کو دیکھیں، چوری 1,000 5,000 10,000 3,000 کے ہوتے ہیں، فوری طور پر ریلیف دے دیں، کیس فوری طور پر ختم کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ نہیں چاہتی تو کیس پڑے رہیں۔ اگر سپریم کورٹ پہلے ہی دن سے ان کیسوں کو سنتی اور مثال کے طور پر آپ نے فل کورٹ 3 مرتبہ جج سے قاضی فضیل صاحب بنائے، مثال کے طور پر ایک آپ ذوالفقار علی بھٹو کیس کو تو فیصلہ دے دیا 9/2/11، اس کے بعد آپ نے فیض آباد دھرنا، اور فیض آباد دھرنے کے بعد آپ بے نقاب ہو چکے۔ میں طریق لبیک والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قاضی فیض صاحب کے دور میں ایک جلسہ دیا جو کہتا تھا کہ مجھے پر ریفرنس فیض آباد دھرنے کی وجہ سے آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کو بے نقاب کرتا، تو فیض آباد میں پھر لبیک والوں نے دھرنا دے دیا۔ اب لبیک والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو مسئلہ ہے۔ بھائی مسئلہ میرا نظریہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی والوں، جماعت اسلامی جو بھی ہو، دھرنوں سے کچھ نہیں ہوتا، صرف جہاد ہے۔ ایمان والو، تم پر جہاد فرض کر دے گی، جہاد سے تو اسرائیل کیا احتجاج سے رک جائے گا؟ میں کہتا ہوں کیا پوری دنیا میں احتجاج نہیں ہو رہا؟ کیا اسرائیل نے اس پر رک گیا؟ اس پر آپ اس وقت ہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نہیں رکے گا اور قتل عام کرتا رہے گا۔ قاضی صاحب، مجھے قاضی صاحب سے بڑی امید تھی کہ جو قانون کے مطابق چلے گا، لیکن میری غلط قانون کی جہاں میں یہ کہتا کہ نون لیگ کے مطابق چلو تو پھر ٹھیک کہتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو عمران خان کے کیس جلد مقرر کرنے چاہیے اور سننے چاہیے، لیکن وہاں عامر فاروق صاحب نوٹس اور اعتراض لگا دیتے ہیں۔ اس پر بھی ہم الگ ایک ٹاپک بنائیں گے کہ عمران خان کے کیسوں پر اعتراض کیوں لگتا ہے اور یہ اعتراض لگانے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس سے بھی سوال پوچھنا چاہیے۔ اعتراض کیا ہوتے ہیں اور نون لیگ کی درخواست پر اعتراض نہیں ہوتا؟ میں حیران ہوں، ان کو اعتراض تو لگنا چاہیے کہ تفصیلی فیصلہ نہیں آنے کے بعد تک فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ جناب۔